پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کی اگلی آیت پہ، آیت نمبر 11 پہ، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا پورا کا پورا کیا ہے، اس دن اللہ نے ان کو بچا لیا نا، وقایا، یا ہم جو دعا کرتے ہیں نا وقینا عذاب النار، تو وقی جو ہے وہ بچانے کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ بچا ہمیں، تو یہ بیسکلی فوقاہم کیا ہے، وقایا تقوی بھی اسی سے ہے کہ بچانا، یہ بچنا، اور وقینا جہاں پر بھی آتا ہے وقینا عذاب النار بھی اسی سے ہے، تو کیا مطلب ہے، فوقاہم اللہ نے بچا لیا ہے ہمیں، کس چیز سے بچا لیا اللہ نے، شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے، کس دن کے شر سے، وہ جو پیچھے ابوسن قمطریرہ تھا اس دن کے شر سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں بچایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ آپ خود بھی بچنے والے تھے، آپ نے خود بھی خیال رکھا تھا اس دن کی سختی کا، آپ نے خود بھی سوچا تھا کہ اس دن کی سختی کی وجہ سے وہ کام میں نے نہیں کرنے کہ جو اس دن کی سختی میں مجھے لے آئیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ خود بچتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا تقویٰ کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو تقویٰ کے بارے میں یہی کہا گیا نا کہ ایسا راستہ ہے جہاں پر پگڈنڈیاں ہیں اور جہاں پر بہت کانٹے ہیں، اور اپنے دامن کو بچا کر نکال لینا ہے وہاں سے۔ تو جب ہم خود بچانے والے ہوں گے اپنے دامن کو، تو ہی تو اللہ بھی ہمیں بچائے گا نا۔ تو فوقاہم اللہ شر ذالک، اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے ان کو بچا لیا، نجات دے دی ان کو اس یوم سے جو کہ پیچھے ابوسن قمطریرہ تھا۔ پھر کیا ہوا جب وہاں سے بچا لیا، تو وَلَقَّاهُمْ، اور ملاقات کی انہوں نے، یا ان کو ملا دیا۔ لقا جو ہے بیسیکلی یلقی، تلقی یا ملاقات سب اسی ورڈ سے نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ان کی طرف لے آئے اللہ تعالیٰ، جہاں بھی کیا ہے کہ جہاں ان کی اس سے ملاقات ہے۔ یہاں پہ ابھی عطا و بخشش کے معنی بھی لیے جا رہے ہیں لقاہم کے، تو آپ یہ بھی معنی لے سکتے ہیں اس کے، ورنہ اس کے اوریجنل، اس کے جو روٹ ورڈ کا میننگ ہے لقا، یلقی، تلقیہ، ملاقات، اس سے سارے ورڈز نکلتے ہیں، تو یہ بھی مطلب یہاں پہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اس کس چیز سے ملاقات کروا لی جب ان کو شر ذالک الیوم سے بچا لیا، تو نظرۃ و سرور، تازگی سے اور سرور سے، خوشیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تازگی اور خوشیوں سے ان کی ملاقات کروا دی۔ پھر اب دیکھیں فتلقى آدم، آپ نے لفظ اور بھی سورہ البقرہ میں پڑھا ہوگا، فتلقى آدم من ربہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اور پھر انہوں نے جو ہے کس چیز سے ملاقات کی۔ تو اب دیکھیں یہ ورڈز کو ریلیٹ کریں گے تو آپ کو بات زیادہ اچھی طرح سمجھ جائے گی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ شر ذالک الیوم سے بچایا اور ان کو ملا دیا یا عطا کیا ان کو، یا ان کو اس سے ملاقات کروائی، کس سے، وہ نظرۃ و سرور جو تھا اس سے ملاقات کروا دی۔ نظرہ بیسکلی تازگی، سرور خوشی کے لیے لفظ آتا ہے، اور سرور تو ہے ہی خوشخبری، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کو، سرور آ گیا، کچھ کھا کے سرور آ جاتا ہے، کبھی کچھ پی کے سرور آ جاتا ہے، کبھی کچھ دیکھ کر سرور آ جاتا ہے ہمیں۔ تو نظرہ کی میننگ کیا ہے کہ حسین اور پر رونق اور نعمتوں کے آثار، یعنی کہ نظرہ کے میننگ کیا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو شر ذالک الیوم سے، اور پھر ان کو کیا دکھایا، کیا ان کو عطا کیا، حسین اور پر رونق اور نعمتوں کے آثار والے جو ہے وہ چیزیں دکھائیں ان کو، تاکہ وہاں پر ابوسن قمطریرہ تھا وہ اس سے بچ جائیں، اور ان کی نظگاہ جو ہے وہ اچھی چیزوں پہ پڑے، ان کے دل دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں نا یہ جو منزل ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملاقات کرواتا ہے سرور و تازگی سے، اب دیکھیں یہ منزل کا ایک دروازہ، اس منزل کی ایک ملاقات آپ کی کہاں شروع ہوتی ہے، جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ لقاہم نظرتوں و سروروں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کب ہوتی ہے، وہ پہلی سٹیج جب بھی کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس دو طرح کے فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک روح ہے تو اس کے پاس جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنت کا ایک کفن، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، جب اس کی روح نکالتے ہیں تو اس خوشبودار جنت کی کفن میں لپیٹتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور اس کو پھر لے جاتے ہیں، آسمان دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پہ 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اس دوران میں جہاں جہاں آسمانوں سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کس کی روح ہے، کون ایک شخص ہے، اتنی خوشبودار روح ہے اس کی، اور وہ تعریفوں پہ تعریفیں ہوتی رہتی ہیں اس کی۔ دنیا میں تو ہم تعریف نہیں کر رہے تھے نا، کہ دنیا میں تو ہم تعریف نہیں چاہ رہے تھے، مگر اب جب تعریف کا وقت ہے تو اب تعریف مل رہی ہے ہمیں،
تو وہ جو ہے وہ سب فرشتے تعریفوں پہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کی روح علیین میں جا کے وہاں رکھ دی جاتی ہے اور پھر دنیا میں اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے قبر میں اپنا حساب کتاب کروا لو. تو ایک ملاقات تو ندرتاً و سرورا کی تب ہوتی ہے جب ہم کسی نیک شکل والے فرشتے سے ملاقات کرتے ہیں. اب قبر میں بھی جا کے دیکھیں, قبر میں دوسری ملاقات ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس جو ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق اس کے منکر نکیر سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی نیک اعمال کی بنا پر, اس کے قرآن پڑھنے کی بنا پر, اس کے روزے رکھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی نیک ساتھی کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہی تھا, تم بھوکے پیاسے قرآن پڑھا کرتے تھے, میں وہی ہوں, تم قرآن کے ساتھ بہت شغف رکھا کرتے تھے, میں وہی ہوں. ایک خوش شکل اور نیک سیرت کا آدمی ان کے پاس موجود ہوتا ہے, مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ایک ملاقات تو روح نکلنے وقت کی تھی نا, اور ایک ملاقات پھر وہ قبر میں جانے کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ جی جب منکر نکیر آ کے سوال جواب کر لیتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا اب تم سو جاؤ, کسی دلہن کی طرح سو جاؤ, جو کہ تھک کے سو جاتی ہے نا, وہ دلہن کی طرح سو جاؤ. اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تمہاری طرف اور تمہاری جو قبر ہے اس کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا, اس کو خوشبو, اس کو ٹھنڈک سے بھر دیا جائے گا اور تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. یہ ایک اور ملاقات ہے نا, جو انسان کے مرنے کے فوراً بعد اس کی ملاقات ہو رہی ہے. نیک روح فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہے, نیک جو ہے وہ قبر کے اندر بھی جو ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے اس کی نیکیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ بھی ایک ملاقات ہے جو اللہ تعالیٰ اس دن ڈے آف ججمنٹ والے دن کروائیں گے اس کی, اور وہ کس سے ملاقات ہوگی, وہ اس کی سرور, تازگی, حسن اور پر رونق نعمتوں سے ملاقات ہوگی. اور اس کے بالکل برعکس کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے ہوتے یا جن لوگوں کا رجحان نیکیوں کی طرف نہیں ہوتا, ان کے پاس اچھی صورت والے فرشتے نہیں آتے, بہت ہی کرخت صورت والے فرشتے آتے اور آ کر کے اس کے پاس جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے, جہنم کی بدبو لے کر آتے. اور جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے, جو کہ انتہائی سخت ترین طریقے سے نکال لی جاتی ہے, کہ جیسے کوئی ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار چیز پہ ڈال دیا جائے اور کھینچ لیا جائے اس کو, تو بہت ہی سختی سے اس کی روح بھی نکال لی جاتی ہے. تو ایک ملاقات تو اس کی عبوسن قمطریرہ کی اس وقت ہو جاتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر کے آسمان دنیا تک جایا جاتا ہے, جو فرشتے لے جا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پہلی آسمان دنیا کا بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا. اللہ خود ہی فرماتے ہیں قرآن پاک میں, ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلتے. اور کہا جاتا ہے پھر وہی اس کی روح کو اٹھا کر پھر جسم پر رکھ دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس کو قبر میں ڈال دو جا کے. اور قبر میں پھر حساب کتاب کے لیے بھی کوئی اچھے اور بہت ہی نرمی سے سوال کے جواب لینے نہیں آتے. منکر نکیر انتہائی ڈانٹ کر انتہائی سختی سے جواب لینے آتے ہیں. پھر وہیں پر ان کی سزا کا سامان بھی اکٹھا کر دیا جاتا ہے, اور وہیں پر ان کے لیے ان کی قبر کو ان کے لیے سخت تنگ کر دیا جاتا ہے. اس میں عذاب کے ساتھ فرشتوں کو بھیج دیا جاتا ہے جو ان کو وہیں پہ سزائیں دے رہے ہوتے ہیں, اور جہنم کا عذاب سامنے ان کے آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہی ملاقات ہے نا, یہی ملاقات ہماری, اگر ہم نے نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں اور اچھے کام دنیا میں کیے تو یہی ملاقات ہماری دنیا سے ہی, ہماری ملاقات کے سلسلے جو ہے وہ بہت ہی ندرتاً و سرورا والے شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ دنیا سے ہی ملاقات کے ہمارے طریقے عبوسن قمطریرہ والے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ندرتاً و سرورا والی کروائے, ہمارا آخری کلمہ لا الہ پہ ہمارا خاتمہ ہو, ہمارے پاس نیک روح اور نیک شکل والے فرشتے ہماری روح نکالنے کے لیے آئیں اور ہمیں پھر آسمان دنیا پر علیین تک ہماری روحیں لے جائیں, اور اس کے لیے بعد ہماری قبر میں ہم سے آسان حساب کتاب ہو, سوال جواب ہو, اور وہاں پہ پھر جنت کی ہماری کھڑکی بھی ہمارے لیے کھول دی جائے. یہ سب دعائیں مانگنے کی ہیں. ہم تو بہت ہی انکانشیس دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا, بٹ وی ڈنٹ مین اٹ کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں, مگر ہم کیا دعائیں اتنی کانشیسلی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ دیں آپ, مجھے ایسا بننا ہے, مجھے ایسا ہونا ہے, مجھے یہ چاہیے. تو آپ دیکھیں ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کے اندر باقاعدہ آپ کا کانشیسنیس جو ہے آپ کی بہت ہی اسٹرانگلی آپ کو جو ہے بتا رہی ہوتی ہے کہ اچھا کیا چیز کو کس طرح سے مانگا جائے, دعا کیسے کی جائے. تو اب دیکھیں اب یہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کس منزل کے لیے دعا مانگیں گے اور کتنی آپ اپنی کہتے ہیں نا کہ انٹینشنس کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مجھے ایسے دن میں ایسے لوگوں سے ملاقات نہ کروا میری جس سے عبوسن قمطریرہ ہو, میری ملاقات تو ان سے کروا جس سے ندرتاً و سرورا ملے مجھے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے,
لیکن 70,000 کے بارے میں پتہ چلتا ہے 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے. ان کا پہلا داخل نہ ہونے پائے گا جب تک کہ ان کا آخری داخل نہ ہو جائے, اور ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح روشن ہوں گے, اور یہ پہلا گروہ ہوگا جو اندر جا رہا ہوگا. قیامت کے دن کہتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائیں گے کہ جسم پر ان کے کوئی بال نہ ہوگا, آنکھیں سرمگی ہوں گی, اور جنت کا ایک چکر ان کے لیے دنیا کے سارے غم بھلا دے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں دنیا کے بہت سارے غم ہیں نا. آج ہم بہت پریشان ہیں کہ کوئی اپنے مال کی وجہ سے, کوئی اولاد کی وجہ سے, کوئی اپنی خوشحالی کی جگہ تنگحالی کی وجہ سے, کوئی بہت سے لوگ اپنے نصیب کی وجہ سے کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا. ہم دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ بہت طرح سے آزمائشوں میں بھی ہیں اور پریشانیوں میں بھی ہیں, مگر ان آزمائشوں اور پریشانیوں میں ہم نے کبھی اگر اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا, اللہ کی امید اور توکل نہیں چھوڑا, اللہ پر اس کی عقیدہ اور توحید نہیں چھوڑا ہم نے, پھر آپ کی تمام مشکلیں آپ کو صبر و شکر پر اکساتی بھی ہیں. اور صبر و شکر کرنے والے ہی پھر جب جنت کا ایک چکر لگائیں گے نا, تو اپنی دنیا کی ساری کمی کوتاہی کچھ بھی ان کو لگے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھی, جو مجھے ابھی مل رہا ہے اس کے بدلے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال کہتے ہیں کہ جنتی کا حسن تو روز بروز بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور اس کے اوپر ابھی ہم اور بھی کچھ احادیث دیکھیں گے. اور خاص طور پر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جب ہر جنتی مشک کے ٹیلوں کے پاس جا کر واپس آئے گا تو کہتے ہیں اس کے حسن و جمال میں اور کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا, یعنی کہ وہ حسین سے حسین تر ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں یہاں پر کہ کچھ جو ہیں وہ ایسے بھی اعمال ہیں جو ہمیں حسن قمطریرہ کی طرف لے جاتے ہیں, اور کچھ ہمارے ایسے بھی اعمال ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی جنت کی لذت و سرورہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان حشر میں لوگوں کا حال کیا ہوگا اور وہ کس طرح پریشان ہوں گے. تو لوگوں کی حالت زار جو ہوگی نا, اس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ روز قیامت سورج کو جب لوگوں کے اتنا قریب لے آیا جائے گا کہ وہ 1 میل کے فاصلے پہ رہ جائے گا, لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں نہائیں گے. کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا تو کوئی گھٹنوں تک, اور کسی کے پسینہ زیر ناف تک پہنچے گا, کوئی سر تا پا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. ایک اور موقع پہ آپ سے نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ ان کا پسینہ زمین کی گہرائی میں 70 ہاتھ تک چلا جائے گا, لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے گا. اور روایت میں آتا ہے ایک آدمی جب روز قیامت کھڑا ہوگا تو وہ آدھے کانوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا. یہ سورج اتنا قریب لے آیا جائے گا کہ اس کی گرمی اتنی شدید ہوگی کہ انسان کو پگھلا ڈال رہی ہوگی. پھر روز قیامت آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو اہل ایمان ہیں ان کا کیا حال ہوگا, یعنی کہ لوگ جس دن بہت پریشان ہوں گے, ایک دوسرے سے پیچھا چھڑا رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے اپنی. تو کہتے ہیں اہل ایمان اس وقت بہت ہی آسودہ حال ہوں گے. فرشتے انہیں برابر اطمینان دلائیں گے اور ان کی وحشت دور کرتے رہیں گے اور ان کو بڑی گھبراہٹ سے بچا لیں گے. اور کیا کہا جائے گا, یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے سے وعدہ کیا جا رہا تھا کہ تم آج اچھا کرو گے تو تمہارے لیے یہ دن بہت اچھا ملے گا تمہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا میں تم نے خوف نہیں کیا تو یہاں پہ بھی کوئی غم تمہیں لاحق نہیں ہوگا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, کہ ہم تو اس دن کے سختی والے دن کے سے خوف کھاتے تھے. دنیا میں بھی ہمیں اس دن کا احساس رہتا تھا, جیسے ہم نے کل پڑھا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کا زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ ہے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, کثرت سے موت کو یاد رکھو. اس کا مطلب کیا ہوا, ہم جب اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے, دنیا کی خواہشوں میں ہم کم جانے لگتے ہیں, تو خود بخود ہی ہمارے دل کی صفائی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لوگ ہیں جن کو اس دن کا واقعی خوف ہے وہ اپنی صفائی یعنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنا محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی بنا پر وہ آخرت میں پکڑے جائیں. پھر آپ دیکھیں جو کافروں کا حشر ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اس کے لیے حشر کا دن بہت ہی مشکل ہوگا. جیسے کافر بڑے ہی ذلت آمیز طریقے سے میدان حشر میں لائے جائیں گے. بعض کافر تو منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر میں آئیں گے, اور بعض کے بارے میں کیا آتا ہے, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. اور ہم نے انہیں قیام قیامت چہرے کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے
ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جب بھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کافر کو منہ کے بل چلا کر میدان حشر میں لایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جس نے دنیا میں پیروں پہ چلایا، کیا وہ اس بات میں قادر نہیں کہ قیامت کے روز اس کے منہ کے بل چلا دے؟ یعنی اللہ کو کیا مشکل ہے؟ آج پاؤں کو طاقت دے دی کہ وہ پاؤں چلا رہے ہیں ہمیں، اس دن منہ کو طاقت دے دیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ منہ چلائے گا ہمیں۔ اور قرآن پاک میں مزید آتا ہے، کافر جب محشر کے دن لائے جائیں گے تو سخت پیاسے ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک لے کے جایا جائے گا۔ پھر اب دیکھیں قیامت کے روز جنہیں سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے، قیامت کے دن کہتے ہیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور قیامت کے روز سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گا ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، لوگوں سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارے والد آدم علیہ السلام، اور پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذریت میں سے دوزخ کا وفد نکالو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے رب کریم کتنے نکالوں؟ اللہ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99 نکال دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر 100 میں سے 99 نکل جائیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تعداد دوسری امتوں کے مقابلے میں یوں ہوگی جیسے سیاہ بیل کے بدن پر ایک سفید بال، یعنی کہ اتنے سارے لوگوں میں کوئی ایک ہی جنت میں جانے والا ہوگا۔ پھر اب دیکھیں میدان حشر میں کچھ ٹھنڈے سائے بھی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز اپنا سایہ نصیب کرے گا، اور سایہ کن لوگوں کو نصیب کرے گا کہ جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں کون لوگ ہوں گے؟ خلیفہ عادل، یعنی کہ جو لوگ عدل کرنے والے ہوں، خلیفہ ہوں، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہو، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا ہو، وہ آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہوں، وہ اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں، اور وہ آدمی جسے نہایت ہی خوبصورت با اختیار عورت اپنے پاس بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے، اور ایک وہ آدمی بھی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یعنی کہ حشر کے دن یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے سائے تلے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی احادیث ملتی ہیں، کچھ اور لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن، اور وہ کون ہوں گے؟ اس میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو الحب للہ والبغض فی اللہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغضی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے میرے جاہ و جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ پھر قرض دار کو مہلت دینے والا شخص، آپ نے فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی، اس پہ قرض کا بوجھ اتار دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طرح کسی مسلمان کے کام آنا، ارشاد نبوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ایک مسلمان کی دنیا میں مشکل دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلیں بھی دور کر دے گا، اور جس نے دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پھر عدل اور انصاف کرنے والے لوگ، عدل و انصاف سے کام لینے والے افراد جو فیصلہ کرتے ہوئے عدل کرتے ہیں، گھر والوں سے انصاف کرتے ہیں، جو ذمہ داری ان پہ عائد کی جاتی ہے اس کو پوری طرح دیانتداری سے نبھاتے ہیں، ایسے افراد اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور رحمان کے دائیں ہاتھ اور اس کے دونوں ہاتھ تو داہنے ہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب فیصلہ کرتے ہیں تو عدل کرتے ہیں، یعنی جب بھی دو لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ غیر جانبداری سے کام لیتے ہیں، چاہے وہ گھر کے فیملی ممبرز ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ گھر والوں سے بھی انصاف کرتے ہیں، نہ بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، نہ بچوں پہ ناانصافی کرتے ہیں، اور تمام حقداروں کو حق دیتے ہیں۔ اور پھر جو ذمہ داری بھی ان پہ عائد ہوتی ہے، جو بھی رسپانسبلٹی کو دی جاتی ہے، وہ رسپانسبلٹی پوری طرح نبھاتے ہیں، اور کہیں کسی ادارے میں، کہیں پہ کسی ملک میں، کہیں کسی سرکاری یا غیر سرکاری جگہ پہ کسی عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، کہیں ملازمت کرتے ہیں، کوئی ان کو امانت دی جاتی ہے، تو ہر جگہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ پھر جب اذان دینے والا شخص اذان دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے تو وہاں کی ہر مخلوق روز قیامت اس کے حق میں گواہی دے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ بڑھاپا، جیسے کہ کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو جو بوڑھے کی توقیر کرتا ہے، بوڑھے کا کوئی اکرام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا، یعنی کہ اس نے اپنا اسلام ہی رکھا
اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا، قیامت کے روز اس کا بڑھاپا اس کے لیے نور بن جائے گا۔ پھر وضو کے اعضاء جو ہیں، جو ہم بہت زیادہ وضو کرتے ہیں تو کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعضاء کی بنا پر اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ تو چمک اب جائے ہم جتنی مرضی ہے بڑھا لیں، یہ ہم پر ہے۔ ہم دن میں شوق سے وضو کرتے ہیں، کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں، یا وضو سے رہنے میں خوش رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم۔ پھر تلاوت قرآن کرنے والا بھی نور کے سائے کے تلے ہوگا۔ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ روز قیامت تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور خصوصاً سورہ البقرہ اور آل عمران کی ترغیب جو کہ کہتے ہیں 2 بادلوں کی صورت میں آئیں گی یا بدلیوں کی صورت میں آئیں گی، اور باقاعدہ جو ہے اپنے پڑھنے والوں کو بخشش کروا کے لے جائیں گی۔ اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے، اسے ترک کرنا پریشانی کا باعث ہے، اور اس کے آگے جادوگروں کا بس نہیں چلتا۔ اور ایک اور موقع پہ فرمایا قرآن مجید کا قاری روز قیامت دربار الہی میں آئے گا تو قرآن مجید بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، رب تعالیٰ میری تلاوت کرنے والوں کو خلت عطا فرما، یعنی کہ اس کی توقیر کر، چنانچہ تو خلت پہنا دیا جائے گا۔ قرآن مجید عرض کرے گا، رب تعالیٰ اسے اور پہنا، تب اس کو عزت و تکریم کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن پاک عرض کرے گا، رب کریم اس سے راضی ہو جا، تو اس کے بعد رب کریم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا قرآن ہمارے حق میں حجت بنے گا، اگر ہم پڑھنے والے ہیں تو، عمل کرنے والے ہیں تو، اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے اور نہیں عمل کرتے اس کے اوپر تو یہ ہمارے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے کمزور بہن بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور کے ممبروں میں جگہ دیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ، اور ہم جزا دیں گے ان کو۔ کیوں جزا دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ کیوں ان کی ملاقات قرار ندرتم و سرورا سے، کیوں ان کو عبوساً قمطریرا سے بچا لیا جائے گا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کہ انہوں نے جزا ان کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس دنیا میں صبر کرتے تھے، دنیا میں صبر سے کام لیتے تھے۔ اب دیکھیں صبر کی جزا کیا ہے؟ صبر کی جزا تو یہی ہے نا کہ جو دنیا میں آپ نے کسی بات پر، کسی مشکل پہ، کسی آزمائش پہ صبر کیا، اللہ کی نعمتوں کو کم ملنے پر بھی صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے لیے؟ جنت ہوگی، اور وحریرا، جنت کے لباس ہوں گے وہاں پر، جس میں ریشم اور جس کے اندر استبرق۔ آگے بھی ہم انشاءاللہ جنت کی اور ڈسکرپشن پڑھیں گے تو وہاں پہ اور بھی آپ لباسوں کی مزید اور فارمز بھی دیکھیں گے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، لباس ہم ایک سے خوش نہیں ہیں، یعنی کہ ہم صرف لانز نہیں پہننا چاہتے، ہم کبھی کاٹنز بھی پہننا چاہتے ہیں۔ شادی بیاہ میں پھر ہم جو ہے وہ کچھ ریشم اور کچھ بنارسی اور کچھ ڈفرینٹ اور بہت سارے نام آپ کو پتا ہوں گے، وہ سب بھی ہم پہننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ ہم اتنا بدل کے لباس پہنتے ہیں نا دنیا میں بھی۔ شادی کا لباس کچھ ہے، آفس جانے کا لباس کچھ ہے، گھر میں پہننے کا لباس کچھ ہے، رات کے سونے کا لباس کچھ ہے، دن میں اٹھنے کا لباس کچھ۔ دنیا میں ہم کتنے لباس بدلتے ہیں اور کتنی طرح کے لباس پہنتے ہیں، اور بعض اوقات اسی لباس میں آپ دیکھیں کہ ہم برانڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، برانڈڈ لباس پہنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی کہ جزاہم بما صبروا، دنیا کی جو جتنی بھی اس نے مشکلیں سہیں، اللہ کی اس نعمتوں پہ جہاں اس نے صبر کیا، جہاں اس نے شکر کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما اس کو جزا دیں گے ہم اس کے صبر کی بنا پر جنت کی صورت میں۔ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ ابرار کیا کرتے ہیں، اطاعت پہ صبر ہوتا ہے ان کا، پھر ان کا اللہ تعالیٰ کی معصیت پہ جو ہے ان کا رکنا ہوتا ہے، اس سے بچنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ جو سارے ابرار کی خصوصیات تھی نا، وہ یاد کر لیں کہ وہ جو صبر کیا تھا ابرار نے، جو اطاعت کی تھی ابرار نے، اس کی بنا پر اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو جنت مل رہی ہے، اس کو ندرتم و سرورا سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، اور جنت میں بھی کیا مل رہا ہے؟ حریر اور ریشمی لباس مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں دنیا میں تو آپ خالص ریشم پہن ہی نہیں سکتے، مرد تو پہن ہی نہیں سکتے، اور خواتین کو بھی دیکھیں خالص ریشم کس کو ملتا ہے؟ اویلیبل کہاں ہے اتنا، اور اگر ہے بھی تو اتنا انتہائی اتنا مہنگا کہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس خالص ریشم کو، تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہاں جنت میں نہ صرف ٹھکانہ ملے گا بلکہ وہاں پر لباس بھی بہت ہی ریشمی قسم کا ملے گا۔ آپ دیکھیں جنت کیا ہے؟ وہ جگہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے اس کا خیال تک نہیں گزرا، اس کے بارے میں جو وضاحتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں دیکھی ہیں، دی ہے نا، ہم اس کو صرف دنیا کی چیزوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم آج دنیا میں جو ریشمی لباس ہیں، یہ دنیا میں جو ریشم کا جو ہمارے پاس کپڑا ہوتا ہے، اس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہوگی، مطلب جو نام، جو جگہیں، جو چیزیں ہیں وہ صرف دنیا میں ریلیٹیبل ہیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، ہاں یہ چیزیں، اس کی تو فارم کیا ہوگی،
وہ اور کتنا نرم اور کتنا خوبصورت اور کتنا حسین ہوگا، اس کے بارے میں ہم ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف ناموں کی مماثلت کی وجہ سے ہماری تھوڑی سی ایک طرح جان پہچان کروا رہے ہیں کہ وہ جو دنیا میں تم دیکھتے ہو نا اسی طرح کی کوئی چیز ہوگی، مگر ہاں وہ جو آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو امیجن بھی کسی نے نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کا ریشم کسی اور طرح کا ریشم ہو، کسی اور طرح کی خوبصورتی ہو اس کی۔ بہرحال اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ہی کسی دل پر اس کا خیال تک گزرا ہے۔ یہ اللہ نے ذخیرہ کر رکھا ہے، اور کیا شان ہے اس کی کہ جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اپنے ان بندوں کے لیے جو جنت میں جانے والا کام کریں گے۔ اب دیکھیں جنت تو ہم سب مانگتے ہیں، جنت الفردوس کے ہم سب ہی خواہش مند ہیں، اور ہم تو نام بھی رکھ لیتے ہیں جنت، جنت بیوی، ہے نا؟ مگر جنت میں جانے کے لیے کیا کرائیٹیریا چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں؟ تو اب دیکھیں اس کے لیے ہم بڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے کچھ کام ہیں، کچھ کر کے جانے سے جنت ملے گی، کچھ کرنے والوں کو جنت ملے گی، کچھ نہ کرنے والوں کو نہیں ملے گی، کچھ محنت نہ کرنے والوں کو نہیں ملے گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی، آپ کو ایک امیجن کروائی گئی، تو جنت بہت خوبصورت تھی۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ یا تو سب لوگ آنا چاہیں گے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا راستہ دکھایا گیا تو انتہائی تکلیف اور کانٹوں سے پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس پہ تو کوئی ہی آ پائے گا، یعنی کوئی ہی اپنا دامن بچا کر کے وہ اس تک پہنچ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم صبر جو کر رہے ہیں دنیا میں، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کا ہم امیجنیشن میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی جنت کی حسن و جمال سے مروب ہو جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی جب دکھائی پڑتا ہے جنت تو وہ بھی مروب ہو جاتے ہیں، اللہ نے کیا انتظام کر لیے ابن آدم کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کو سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کر رکھا ہے۔ سوچیں دنیا میں سونے اور چاندی کی تو ہم زیور بنا کے کبھی کبھی پہن لیں، چھوٹی موٹی چیزیں، اس پہ ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، سونا پہنا ہوا ہے ہم نے، ہے نا؟ اور کہاں ہمارے گھروں کے دروازے اور چوکٹیں اور ہمارے اینٹ جو ہے وہ سونے چاندی کی لگی ہوئی ہوں، سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہوگا وہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا ہوا، پھر اس میں نہریں کھودی، اس میں درختوں کو کاشت کیا ہے۔ پھر جب فرشتوں نے اس کے حسن جمال کو طرف دیکھا تو کہا کہ اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی ہی منزل ہے۔ انہیں خوشی کا اظہار کیا کہ تیرے اندر تو بادشاہ ہی آئیں گے۔ آپ دیکھیں نا جنت میں جانے والا ہر شخص بادشاہ ہی ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ صرف بادشاہ لوگ جائیں گے، بلکہ جنت میں جانے والے کو ہر ایک کو ایک بادشاہت ملے گی، ہر ایک کے پاس اتنی لینڈز ہوں گی جو کسی بادشاہ کی زمینیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے پاس اتنی نعمتیں ہوں گی جو لوگ بادشاہوں کے امیجن کرتے ہیں۔ اس لیے کیا کہہ رہے ہیں فرشتے بھی کہ یہ تو بادشاہوں کی منزل ہے، ایسی تو توقیر اور عزت اور ایسی تو نعمتوں کی فراوانی تو بادشاہوں کو ملتی ہے۔ کہتے ہیں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں نا، ان کو سب کچھ جیسا ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت تو ایسی خوبصورت جگہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں جنت کے حسن اور روشنی کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان اور زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے گی۔ لیکن جنت میں جو خوبصورتی اور جس کی روشنی ہے وہ اتنی ہے کہ دنیا میں صرف ناخن سے بھی چھوٹی چیز اگر دکھا دی جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین اور آسمان سے بہتر ہے، یعنی کہ جنت میں ایک کوڑا جو آپ دیکھتے ہیں کوڑا مارا جاتا ہے جو، تو وہ کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے جنت میں وہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی کوڑا بھی رکھا جہاں پر ہے وہ جگہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ کچھ کپڑے لائے گئے، یعنی کچھ ریشمی کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا، تو لوگ بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے اور اس کی نرمی پہ حیران ہونے لگے، کیسا نرم ریشمی ملائم اور کتنا زبردست کپڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب یہ حالت دیکھی کہ یہ لوگ کتنا فیسینیٹ ہو رہے ہیں اس کپڑے کے ساتھ، یہ کتنا زبردست ہے، کیونکہ آپ دیکھیں عرب کے معاشرے میں جہاں موٹا جھوٹا کھانے والے لوگ اور موٹا جھوٹا پہننے والے لوگ تھے تو ان کو اتنی چیزوں سے اور اتنی فیسلٹی سے ان لوگوں کی آگہی نہیں تھی،
تو جب ان کے پاس ان کو نظر آئے تو اتنا ایڈمائر کرنے لگے اس کو. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پہ حیرت ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات پہ حیرت ہے, کتنا نرم ملائم اور کتنا خوبصورت کپڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے روال اس سے بھی بہتر ہیں. لیکن تم جو ان چیزوں کو ایڈمائر کر رہے ہو ابھی, جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے رومال بھی اس بڑی بڑی خوبصورت چیزوں سے بہت بہتر نظر آئیں گے تمہیں. نہیں ان چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو, جنت میں اس سے زیادہ کئی خوبصورت چیزیں ہیں جو تمہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت جگہیں تیار کر رکھی ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ متقین علی الارائک, تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے وہاں پر. ارائک یعنی کہ اپنی بس سہریوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, یہ اگلی آیت 13 میں آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی دھوپ نہیں ہوگا ان کے لیے, وہاں پہ کوئی سردی نہیں ہوگی ان کو. الارائک بیسیکلی اریکہ کی جمع ہے. اجلہ عروسی کو کہتے ہیں, جو دلہن کے لیے پلنگ سجایا جاتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں اریکہ. اسٹیج جو نوبیاتا جوڑے کے لیے نوبیاتا کے سجایا جاتا ہے, جو پلنگ یا جو صوفہ یا جو چیزوں کو ارینج کیا جاتا ہے, اس کو ارائکہ یا اریکہ کہتے ہیں. تو الارائک متقین, تکیے لگائے ہوئے, تکیے بھری مجلس ہوگی, تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں پہ اس اسٹیج کے اوپر. لا یرون فیہا, نہیں وہ دیکھیں گے اس میں شمسا, نہ سخت دھوپ ہوگی, نہ سورج کی گرمی ہوگی, نہ سورج کی تمازت ہوگی, نہ پسینہ ہوگا, نہ پریشانی ہوگی, نہ ہم تھک رہے ہوں گے کہ پسینے نے تھکا دیا, گرمی نے تھکا دیا, لو نے جھلسا دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. ولا زمہریرا, بہت زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی, کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈک بھی تو پریشان کر دیتی ہے ہمیں. جب برف جم رہی ہو اور ہم خود فراسٹ بائٹ ہو رہے ہوں, اور جب ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور ہمارا پلنگ, ہمارا جو کہتے ہیں نا رضائیوں سے نکلنے کا دل ہی نہ چاہ رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جنت میں بیٹھنے کی جگہ بھی قرآن پاک میں بتا دی گئی ہیں. کیسے فروش مرفوعہ ہوگا, کیسے بیٹھنے کی جگہ ہوگی. سورہ رحمان میں بھی آتے ہیں نا, متکئین علی فرش بطائنها استبرق وجنى الجنتین دان, کہ جنت میں ایسے تکیے لگے ہوئے ہوں گے, ایسی چیزیں بیٹھنے کی ہوں گی جس کا استر بھی موٹے ریشم کا ہوگا. اور ابن مسعود کہتے ہیں جس کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کا ہوگا, تو فرمایا کہ اس کے بیرونی حصے کی خوبصورتی کا تو کیا کہنا, یہ کہ کیا خوبصورت چیز ہوگی پھر تو وہ. تو اب دیکھیں عام طور پہ جب ہم لوگ بیڈز وغیرہ بناتے ہیں تو ہم اندرونی حصہ تو کچھ بھی عام سا لگا دیتے ہیں نا, اوپر کے حصے کو بڑا خوبصورت رکھتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندرونی حصے کے اندر جو ہے موٹے استبرق جو ہے وہ لگے ہوں گے, اور اوپر والے حصے میں تو سوچیں پھر کیا کیا ہوگا. لیکن جنت میں اتنی خوبصورتی ہوگی کہ وہاں کسی اور ایکسٹرنل روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ دیکھیں سورج اور چاند کیا کرتے ہیں, ہمیں روشنی فراہم کرتے ہیں, ایک رات کو اور ایک دن میں. مگر جنت میں اتنی خوبصورتی ہوگی کہ وہاں پہ کسی روشنی کی ایکسٹرا ضرورت ہوگی ہی نہیں, کیونکہ وہ دائمی روشن وہ جگہ ہوگی. مگر کیا چیز وہاں نہیں ہوگی, سورج کی یہ جو تمازت جو ہمیں تنگ کرتی وہ نہیں ہوگی, اور جو ٹھنڈ انتہائی پڑتی ہے ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہوگی. یعنی کہ بعض اوقات شمس کو سورج سے اور زمہریر کو چاند سے جو ہے وہ معنی مراد دیا گیا ہے. تو اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی چونکہ ہمیں روشنی دیتے ہیں, دونوں ہی ہمیں دونوں ایک الگ الگ موسم بتا رہے ہوتے ہیں, صبح اور رات بتا رہے ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک ہی جیسا موسم ہوگا, اور وہاں پہ روشنی ہی روشنی ہوگی, وہاں پہ کوئی اس قسم کے دن کے ڈھلنے کا سامان نہیں ہوگا. جنت کی خوبصورتی ایسی ہوگی وہاں پر کہ روشن ترین جو ہے وہ جگہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں کیا بتا رہی ہے, ہمیں بیسکلی جنت کی منظر کشی کی جا رہی ہے ان چاروں آیتوں کو جو ہم نے آج دیکھا ہے. الحمدللہ ایک کمپیریٹیولی یہاں پہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ کس چیز سے بچ جائیں گے, عبوساً قمطریر سے بچ جائیں گے, اور ان کو کیا ملے گا, نظرتاً وسرورا ملے گا. پھر جنت ان کو صبر کی وجہ سے ملے گی, اور اس کے بعد ان کو جنت میں جانے کے بعد کوئی سورج اور چاند کسی بھی طرح کی کسی موسم کا ان کو تنگی کا احساس تک نہ ہوگا, نہ کوئی تنگی ہوگی ان کے لیے. انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی جنت کا ذکر بہت سارا باقی ہے, اور ابھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آنے والی بھی ہیں. جنت کا بھی بہت سارا سفر ہمارا جو ہے وہ باقی ہے انشاءاللہ. تو ہم اس کو کل یہیں سے شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.